الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ کتاب اصول الایمان سے باب القدر تقدیر کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں۔ ڈسٹنی تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیر لکھتا ہے۔ آج جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کے پیٹ میں تھے۔ ظاہر ہے آدمی جس سے پیدا کیا جاتا ہے، اللہ جس سے تخلیق کرتے ہیں، بین الصلب والترائب، وہ پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے جو مادہ پیدا ہوتا ہے اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو جب ہم انسان اپنے باپوں کے پیٹ میں تھے تبھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو ہمارے تعلق سے فیصلہ ہو گیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا کہ ہم کو کدھر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک انصاری بچے کے انتقال پر جنازے کے لیے بلایا گیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے۔ جنازہ پڑھانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آج علماء مشائخ ایسے ہیں، بڑا سا بڑا محاضرہ دے لیں گے، لیکچر دے لیں گے، لیکن کوئی انتقال ہو جائے، سنت کے مطابق جنازہ پڑھانے کا موقع آ جائے تو حضرت ندارد رہیں گے، ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو علماء کو سمجھنا چاہیے کہ ہم عوام کے ہنسی خوشی میں شریک رہیں، ان کے جنازوں میں جانا، ان کے میتوں کے ساتھ جانا، یہ سب ہمارے سلف کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیے کہ ایک انصاری بچے کا جنازہ ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ تو جب بلاوا آیا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو کہا، مبارک ہو، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، مبارک ہو، یہ جنت کے چھوٹے چڑیوں میں سے ایک چڑیا، گوریا کہتے ہیں، چھوٹی چڑی جو آتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جنت کے چھوٹے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس بچے نے کوئی برا کام نہیں کیا، نہ برائی کرنے کی عمر کو پہنچا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح تھی۔ کوئی بھی بچہ، چھوٹا بچہ اگر مر جاتا ہے تو ایسے ہی سوچتے ہیں، ارے چھوٹا بچہ، چلو چھوٹی عمر ہی میں چلا گیا، ایسا اس کو موقع نہیں ملا کہ اس کے ہوش حواس نہیں آئے کہ وہ گناہ کرے، تو اس عمر سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا، اے عائشہ، کیا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا؟ تمہاری بات صحیح ہے کہ یہ جنت کے چھوٹی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، کیا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کو جنت میں نہ ڈالے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی آدمی کے انتقال پر، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، ہم دھڑلے سے نہیں کہہ دیں کہ جنتی ہے۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ وہ مرحوم کہہ دیتے ہیں، یا جنت، جیسے جنت ان کے جیب میں ہے، جسے چاہے جنت دے دیا، جس کو چاہے جنت بھیج دیا۔ آپ کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں
کہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو جنت میں ڈالے، اس لیے کہ جنت اللہ کی ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہے جنت میں بھیجتے ہیں، جو جنت کا اہل ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم جسے چاہے جہنمی بنا دیں، جسے چاہے جنتی بنا دیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جنت کے لیے اس وقت پیدا کیا جب وہ اپنے باپوں کی پیٹھ میں تھے، تبھی جنت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح جہنم کے لیے اس میں جانے والے لوگ پیدا کر رکھے ہیں جب وہ باپوں کی پیٹھ میں تھے، ابھی ان کا وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ ہر آدمی کی پیٹھ میں، یعنی ہر آدمی کی اس میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اس سے کتنی اولاد پیدا ہونی ہے، وہ اولاد کہاں کہاں جانی ہے، ساری چیزیں طے ہیں۔ تو یہ حدیث امام مسلم نے کتاب القدر میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جب مسلم کے احادیث کی شرح کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے اگر انتقال کر جائیں تو وہ جنتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی، مسلمانوں کے چھوٹے بچے اگر انتقال کر جائیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ شرعی طور پر مکلف اور پابند احکام و قوانین نہیں ہیں۔ ایک آدمی کو نماز کب ضروری ہوتی ہوتا؟ ایک آدمی ہے 13 ایئرس 14 ایئرس 12 ایئرس، کب اس کے اوپر نماز کمپلسری انہوں پڑھنا؟ ایک نماز بھی چھوڑے تو اللہ پوچھیں گا کب ہوتا؟ ایک بچے پر نماز روزہ بچہ کب مکلف ہوتا ہے؟ 10 سال۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ اپنے ابا اولاد کو حکم دو نماز کا، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نہ پڑھیں تو مارو۔ لیکن شرعی حیثیت سے مکلف کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بغل کے نیچے بال آ جائیں۔ بغل میں کیا آنا؟ بال آنا، یا ناف کے نیچے جب بال آتے ہیں تو وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ اگر جنگ بھی ہو، جن لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے ہی دیکھا جاتا ہے، ان کے بغل کے نیچے بال ہے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مکلف۔ تو اس سے پہلے اگر بچے مر جاتے ہیں تو وہ جنتی ہیں، ابھی وہ ان کے اوپر کیا بھی چیز واجب نہیں ہوئی، نہ روزہ واجب ہوا نہ نماز واجب ہوا، اس لیے کہ ان کے بغل میں بال نہیں آئے۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے بھی اگر انتقال کر جائیں تو توقف اختیار کیا جائے۔ توقف کا معنی یعنی یہ نہ کہا جائے جنتی ہیں یا جہنمی، بولے نہیں، اللہ جانتا ہے کدھر بھیجا، اللہ تعالیٰ کا اس کا یہ ہے کہ جنت اور جہنم اللہ کی ہے مسلمانوں کے بچے کے بارے میں۔ لیکن عمومی طور سے مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ سارے بچے جو بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں وہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کافروں کے بچے تو بچے ہوتے ہیں، سب کے بچے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کے بچوں کے تعلق سے آپ نے کہہ دیا، کافروں کے بچے کہاں جائیں گے؟ کافروں کے بچوں کے بارے میں 3 باتیں علماء نے کہیں۔ کتنے؟ 3 باتیں۔ 3 باتیں، لیکن یہاں مسلمان بچے کے بارے میں، حالانکہ وہ انصاری کا بچہ کیا تھا؟ مسلمان بچہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہا، تنبیہ کی، اس لیے کیا کہ کسی کے انتقال پر فوراً ہم کیا نہیں کہہ دیں؟ حکم نہیں لگا دیں۔ جیسے آج کل لوگ لگاتے ہیں، انتقال ہوتی ہے تو اتنا بڑا پوسٹ بنا دیتے ہیں، جنت کے باغیچوں میں ادھر بھیج۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جلد بازی نہ کی جائے۔ جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار غنیمت کا مال بانٹ رہے ہیں، لوگوں میں کیا دے رہے ہیں؟ غنیمت کا مال دے رہے ہیں۔
تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بھی عطا کریں، یہ جو آدمی اسے بھی دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں، آپ اسے بھی دیں، اسے بھی غنیمت کا مال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلم، مومن نہیں کیا کہو، مسلمان کہو، مومن نہیں کیا کہو، مسلمان کہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کے تعلق سے، انہوں کتنے بڑے شیخ بھی رہندے، ان کے تعلق سے جلدی کیا نہیں کرو، کوئی لیبل لگا نہیں دو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دے دیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، خواب میں دیکھے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، آپ کے خواب کو کیا کرے، سچا کر دکھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہو کہ مسلمان ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہتے ہیں آپ نے یہ بات یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس وقت یہ بات کہی ہو کہ آپ کو معلوم نہ رہا ہو کہ مسلمانوں کے بچے جو وفات پا جائیں جنت میں جائیں گے، بعد میں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد میں بتایا گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی حدیثیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہیں، جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے وفات پا جائیں، کتنے؟ 3 بچے انتقال ہو جائیں بلوغت سے پہلے، تو اسے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ یعنی بالغ ہونے سے پہلے وفات پا جائیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ تو ساری باتیں ہوئی مسلمان کے بچے کے تعلق سے جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مشرکین کے بچے، اس میں کتنی باتیں ہیں؟ مشرکین کے بچے کے تعلق سے 3 باتیں۔ تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے حکم میں ہے۔ اکثر ایک قول لوگوں نے یہ کہا کہ مشرکین کے بچے اگر ان کا باپ مشرک ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک کا بچہ وہ بھی کیا ہے، وہی شرکیہ الفاظ بولتا ہے، شرک کے گانے گاتا ہے، میوزک بجاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، بہت سارے شرکیہ کام کرتا ہے، اور جہنم میں جائیں گے، اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ایک دوسرا قول، ایک جماعت نے توقف اختیار کیا۔ توقف کے معنی خاموش، ادھر بھی بولے نہیں ادھر بھی بولے نہیں، ہم نہ معلوم نہیں اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرے گا مشرکین کے بچوں کے ساتھ، ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن تیسرا گروہ، تیسری بات جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہوں گے۔ کیا بولے؟ جنتی ہوں گے، اس لیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بچے جیسے جنتی ہوں گے، جیسے کیسے لوگ بولتے ہیں کہ جنتی ہوں گے، مشرکین کے بچے جنتی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا، اطراف بچے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے اطراف بچے ہیں، تو وہ بچے جو بچپن میں انتقال ہو گئے، تو اسی لیے کسی ایسے آدمی کو جس کے بچے کا انتقال ہوا ہے، لوگ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ بہتر ہیں یا ابراہیم علیہ السلام بہتر ہے؟ تو بولتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہتر ہے۔ تو آپ کے بچے کو آپ کی گارڈین سے نکال کر اللہ نے کس کی نگرانی میں دے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا۔ آپ کا بچہ جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی زیر کفالت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دے دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا، ان کے چاروں طرف بچوں کو دیکھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جب صحابہ کرام کے سامنے سنایا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکوں کے بچے کیا ہوں گے؟ مشرکوں کے بچے کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مشرکوں کے بچے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ تو ایک قول یہ کہ مشرکین کے بچے ابراہیم علیہ یہ کہ مشرکین کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ مشرکین کے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ تیسرا یہ کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے، اور ابراہیم علیہ یہ صحیح حدیث جیسے بتایا گیا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو بعض کچھ لوگوں نے کہا کہ ان بچوں کا امتحان لیا جائے گا، ایسا بھی کچھ لوگ بولے، وہ بچوں کا کیا کیا جائے گا؟ امتحان لیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں مشرکین کے بچوں کے تعلق سے۔ البتہ وہ بچے جو مسلمانوں کے ہیں ان کے تعلق سے کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں بھی توقف کا اختیار کیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھ دی ہے۔ کیا ہے؟ تقدیر میں لکھ دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی العجز والکیس، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور دانائی، یعنی کسی کام سے آدمی عاجز ہوتا ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھے۔ کسی آدمی کو دانائی ملتی ہے، عقل ملتا ہے۔ ایک آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے عقل مند اپنے عقل مندی اور اپنے علم سے کچھ کما نہیں سکتے، جبکہ جاہل کروڑوں کما لیتے ہیں۔ کیا بھی آتا نہیں، پیٹ پھاڑا تو ایک لفظ نہیں رہنگا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کروڑوں کے مالک ہیں۔ بولا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا کیا ہے؟ لکھ کے رکھا ہے۔ تو ہر چیز، دانائی ہو، عاجزی ہو، العجز الکسل، یعنی کسی کام سے عاجز ہو جانا۔ جیسے لوگ بولتے نہیں یہ جاب میں نہیں کر سکتا، یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا، کام جانے گھر سے نکلتا کرتے ہول ہوتا کرتے اس، پھر گھر کو واپس آیا تھا، بولتا نہیں مجھے کیا کی ہوتا۔ تو کیا بولتی اسے؟ العجز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اسے امام مالک نے موطا کتاب القدر میں روایت کیا ہے، العجز یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ العجز کے معنی ہیں سکت، مجھے اس کی سکت نہیں ہے، کیا بولیں گے اسے ہماری زبان میں یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کام آپ کو بولے، آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ کام آپ سے نہیں ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ واجب کام کو چھوڑنے اور ٹال مٹول کرنے، اسی طرح مقررہ وقت پر اسے انجام نہ دینے کو کہتے ہیں العجز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اطاعت کے کام ہیں وہ کرنے سے آدمی عاجز ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے۔ الکیس یہ کیا ہے؟ عجز یعنی عاجزی کی اپوزٹ ہے، یعنی بڑی پھرتی کے ساتھ، بڑے نشاط کے ساتھ کسی کام کو کر دینا۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کسی کام کو کرنا ہوتا ہے تو بڑے اس کے ساتھ چستی کے ساتھ کوئی کام آدمی کر دیتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں کرنا ہے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کام لکھے ہیں، یعنی پھرتیلے پن سے کوئی آدمی کام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تقدیر میں پہلے سے لکھی ہیں۔ اچھا، اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ پہلے تقدیر میں لکھ ڈال کو، انہیں کر سکتا کام چور، لیکن کیا کرا؟ دیکھو میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ مجھے کیا کرا ہے؟
تو تقدیر کو اپنی غفلت، نادانی، تساہلی، سستی پر دلیل نہیں بنا سکتے۔ تمہیں کوشش کرو، اللہ تعالیٰ ہے تمہارے کام کو پورا کرنے والا ہے، تمہاری کوشش کے باوجود اگر کام میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کام کرنے سے پہلے جب تمہیں معلوم ہوگا، ایسی حدیث آپ کو ہے، بولو تمہیں کیا کام بولے تو بھی نہیں اللہ پہلے سے لکھ کو رکھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ایسا سو بھی نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں، یعنی فرشتے آتے ہیں روح الامین کے ساتھ، وہ اس رات میں سارے کام کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان باری تعالیٰ ہے تنزل الملائکۃ والروح، کون سی صورت ہے؟ سورۃ القدر، سورۃ القدر میں آیت ہے۔ تو اس رات میں ہر کام انجام دینے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہاں القدر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات ایک سال سے دوسرے سال کے بیچ ہونے والی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسے قدری سنوی، یعنی سال بھر کی تقدیر، سال بھر جو بھی ہونے والا ہے اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، تو تقدیر کتنے ٹائپ کی ہے؟ ایک تقدیر سنوی ہے، تقدیر عمری ہے، اور ایک تقدیر یومی ہے، ڈیلی جو بھی ہوتا ہے فرشتے عصر کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اسے لکھ کر ختم کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہفتہ بھر کی بھی تقدیر ہوتی ہے۔ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو حضرات لڑائیاں کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے نام اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو حتیٰ اتصالحہ، وہ لوگ آپس میں صلح کر لیں، بعد میں ہم ان کا نام اعمال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں ہم نے سنا، لوح محفوظ، اسے کیا بولیں گے؟ اللہ کے پاس جو مین ریکارڈ ہے لوح محفوظ، وہ کیسا اللہ نے بنایا؟ تو کہا کہ ایک بڑے سفید موتی سے بنی، ایک بڑا موتی بولے تو جیول، کیا بولیں گے اسے؟ جیول یا ہیرا کوئی بھی ہے، بڑے موتی سے اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ کو بنایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک بڑے سفید موتی سے بنایا ہے۔ دیکھو کتنا اہتمام ہے اس نام اعمال کا جو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ، جو مین ریکارڈ اللہ تعالیٰ کا ہے جو لکھتے ہیں، اس کی دونوں دفتیاں سرخ یاقوت کے ہیں۔ دفتیاں بولے تو اس کے دو اٹے کس کے ہیں؟ وہ اسلام کہ ہیں لال ہیرا، یاقوت وہ الگ ہیرا، یاقوت ہے، ہیرے کے کئی نام، ہیرے الگ الگ ہیں، یاقوت بھی ایک الگ ٹائپ کا ہے۔ تو لوح محفوظ جو بنا ہے ایک سفید موتی سے اللہ نے بنایا ہے، اس کے جو دونوں اٹے ہیں وہ کس کے ہیں؟ یاقوت کے ہیں، جو لال رنگ کے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو لال رنگ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن اس سے پہلے سفید پسند ہے، سفید بتائیں نہیں؟ اچھا، اس کے بعد وہ لوح محفوظ، اس کا قلم نور ہے۔ کیا ہے وہ؟ نور، اس کا قلم نور ہے، اس کی کتابت نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کی جو رائٹنگ ہے وہ بھی کیا ہے؟ نور ہے، اور اس کا پھیلاؤ آسمان و زمین کے مسافت کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر۔ کہ تم اتنے لوگوں کے قصے لکھنا نا، میں کھایا، میں پیا، وہاں فاروق ہوٹل گیا، کیا ہوٹل؟ وہاں گیا، یہاں گیا، سب کتنی باتیں۔
یہاں تک کہتے ہیں موت کے وقت تکلیف میں جو آدمی کراہتا ہے اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ تو بعض سلف نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کراہنا چھوڑ دیا، کلمہ پڑھتے رہے، انتقال ہوئے تو کیا پڑھتے رہے؟ کلمہ پڑھتے رہے، حالانکہ موت کی سختیاں بہت ہوتی ہیں۔ وَيَا لِلْمَوْتِ سکرات، موت کی سختیاں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے بچائے، آسانی کے ساتھ ہماری روح کیا ہو؟ روح آفرین کے سپرد ہو۔ تو لوح محفوظ کا پین کیا ہے؟ نور ہے، اس کی رائٹنگ بھی نور ہے۔ کتنا اس کا پھیلاؤ ہے؟ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک دن میں اللہ تعالیٰ اس پر 360 بار نظر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دیکھتے ہیں، اور یہ روایت عبدالرزاق ابن منذر وغیرہ طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی بار، ہر بار کسی کی تخلیق کرتا ہے، کسی کو زندگی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھتے ہیں کوئی نیا ہوتا ہے، ہر ایک مرتبہ اس کی شان ہے، کچھ نئی چیز ہوتی ہے۔ کسی کو مارتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت سے دوچار کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اللہ کئی مرتبہ لوح محفوظ پر نظر کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب اللہ آپ کی طرف دیکھ لے، ایک نگاہ رحمت پڑ جائے تو آپ اور ہم کیا سے کیا ہو جائیں، کیسے لوگاں کیا ہو گیا۔ تو اللہ ہم کو بھی دے گا، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، لیکن کب اللہ ہماری طرف دیکھتا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہمیں ہمیشہ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ زبان پر اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے رہیں۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان احادیث اور اس معنی میں جو روایات دوسری آئی ہیں اس کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین آتے ہیں سال بھر کا لکھنے کے لیے، یا اس میں کہتے ہیں یہ یومیہ تخمینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دن میں کتنی مرتبہ کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں اللہ تعالیٰ اس پر 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ڈیلی ہے، اور اس سے پہلے سالانہ تخمینہ ہوتا ہے، سال بھر میں ایئرلی کیا ہونا چاہیے پورا۔ اس سے پہلے جسم میں روح ڈالتے وقت پوری زندگی کے متعلق باتیں لکھی جاتی ہیں۔ زندگی روح ڈالتے وقت ایک مرتبہ پوری زندگی کا لکھتے ہیں، پھر سال کا لکھتے ہیں، پھر دن کا لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جب آدمی گوشت کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھا کہ جب آدمی گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں ہوتا ہے اس وقت پوری زندگی کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جب آدمی صرف کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا۔ اب اکرم بولیں گے یہ ٹکڑا جا کو کیا کریں گا، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کیا ہے اسی وقت اس کی اس میں لکھتا، کیا کیا کرتا اچھا معلوم ہوتا۔ اب کیسے کمال کے لوگ ہیں معلوم دنیا میں۔ تو کیا کی سمجھتے ہیں، کیا کی نکلتے ہیں، ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ اچھا، تو اس وقت پوری زندگی کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے انسان کی وجود سے پہلے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد ایک بار فیصلے لیے جا چکے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے پیدا کرنے سے 50,000 آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا۔ اس کے بعد انسان جب گوشت کا ٹکڑا ہوا تب لکھا، پھر جب سال بھر کی تقدیر لکھی، عمر بھر کی تقدیر لکھی، دن کا لکھا، کتنے رپورٹاں تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھو تو سولے کو آنکھیں بند کر لے ہوں جالے کو ہے، کیا کہ چھوٹے تھے 20 سال 10 سال، اب ہوتے 50 پر 2 سال آ گئے، مطلب ہاف سینچری مار ڈالے۔
ہاں تو ہنستے کھیلتے یہ دن ہے، کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیسے گزرے 50 سال، ایک لمبا زمانہ کیسے گزرا، کیا اس میں ہم نے کیا، کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ زمین ہے، الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، ان لم تقطعوا یقطعوا، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں، وہ ہم کو پاس کر دیتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ایک بار فیصلے لیے جا چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک بار آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ساری باتیں طے کی جا چکی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ تخمینہ اور فیصلہ کرنے کی ان مراحل میں سے ہر مرحلہ اس سے پہلے مرحلے کی تفصیل کی حیثیت رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا تفصیل فیصلے کرتے ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ پیش کر کے کہتے ہیں، ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کس قدر کامل ہے۔ کتنے رپورٹاں بنائے رہیں گے، آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، پھر آسمان زمین پیدا کرتے وقت، پھر جب آدم کی پیٹھ سے جب نکالا، پھر اس کے بعد جب گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں جب تھے، کہاں بھی مس ہونے کا چانس ہی نہیں، ہر چیز ہماری کیا ہے، ریکارڈڈ ہے، پہلے کیا تھے، اس کے پہلے کیا تھے، ہر چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز مس ہونے کی چانس نہیں۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ ساری حدیثیں اور اس طرح سے مفہوم کی دیگر روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے سے طے شدہ تقدیر انسان کو عمل سے قطعاً نہیں روکتی۔ اب توصیف کہتے ہیں، جب اللہ میرے بارے میں اتنا ترتیب بار لکھ ڈال کو بنا ڈال کو پروگرس کارڈ، پہلے یہ تھا، پہلے اب عمل کر کو کیا فائدہ، کیسا بھی ووچ ہونے جاتا، میرے بارے میں کیا لکھ ڈال کو ہیں کہ ووچ ہونے جاتا، پھر میں عمل کرے تو کیا تو بھی چینجز ہونے والے ہیں کیا۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات کا آپ کو امکان نہیں دیتی، یہ بات کا راستہ آپ کو نہیں دیتی کہ آپ کہیں کہ میں کوئی عمل نہیں کرتا، بلکہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اس بات پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہ جائے، بولے کیا ہے پورا اوپر سے آ جا کو، اب میں کیا بھی کرنے نہیں، ایسا بیٹھنے نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ساری حدیثیں آپ کو محنت اور نیک عمل کی تعلیم دیتی۔ کیسا؟ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ تا اہتمام ہونے کو ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، تو تمہیں ابھی زیادہ عمل کرنا، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا یہ کرے ہیں تو میں عمل میں پختگی پیدا کروں، میرے عمل میں تسلسل پیدا کروں، میرے عمل میں اخلاص پیدا کروں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے تقدیر کے بارے میں باتیں سنی تو بولے میں پہلے آج کے مقابلے میں زیادہ قد و کاوش نہیں کرتا تھا۔ بعض صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہا اللہ کے نبی، پہلے میں اتنا محنت نہیں کرتا تھا جو ان حدیثوں کے سننے کے بعد کروں گا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرا زندگی کا کوئی قدم، کوئی حرکت، کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ساری باتیں سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہیں، اسٹور ہے، ساری باتیں لیکچر بک میں چڑھائی گئی ہیں، تو اسکیپ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ میں اور زیادہ محنت کروں۔ اسی طرح ابو عثمان النہدی نے سلمان سے کہا میں اس سے جو پہلے لکھا جا چکا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش ہوں جو اب ہو رہا ہے۔ بولا کہ پہلے کیا لکھا گیا ہے میری تقدیر کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اس بارے میں جان لینے کے بعد میں اپنی کوشش بڑھا چکا ہوں، زیادہ تسلسل کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے
کہ جب معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے پہلے سے سب کچھ لکھ رکھا ہے اور میرے لیے اس کے راستے پر چلنا آسان کر دیا ہے، تو مجھے ان اسباب کی بنسبت جو بعد میں ظاہر ہو رہے ہیں اللہ کے لکھے فیصلے پر زیادہ خوشی ہے۔ ابھی ایک آدمی سوچتا کہ آپ یہاں آ کر درس میں بیٹھیں، درس میں بیٹھنا جنت میں جانے کا راستہ ہے، نہیں؟ آپ جنت کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو ایک دو گانا اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے میرے لیے جنت لکھی ہے، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں جو میرے لیے آسان ہیں۔ آپ ادھر بھی جا سکتے تھے، وہ گلی میں، نہیں گئے، آپ ادھر آئے۔ ایسا بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ بعد میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ میرے لیے جنت لکھی گئی ہے، جنت کا راستہ ہے۔ درس میں آنا، بیٹھنا، دروس سننا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جنت کا راستہ بتا رہا ہے کہ میرے حق میں اللہ نے کیا لکھا ہے؟ جنت ہی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، اور ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں، کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ۔ تو اور ایک حدیث ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے، یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ حدیث ہمارے ساتھ جو ہے لمبی ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مزہ پیدا کرتا ہے۔ کیا؟ آپ کو ہر چیز کا ٹیسٹ معلوم ہے، ویل کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے، نہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن ایمان کا مزہ معلوم، ایمان کا مزہ معلوم ہونا ہے تو تقدیر پر ایمان رہنا چاہیے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان پختہ ہے تو ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے۔ یہ مزہ اس وقت ملے گا جب ہماری تقدیر پر ہمارا ایمان پختہ ہو۔ انشاءاللہ اس کی باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ تو ان لوگوں سے جو ذرا دیر سے آئے ہیں، آپ کل کیا کریں، 7 بجے آ جائیں، آتے آتے اپنا لاؤ لشکر جو بھی ہے سب کچھ ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔